السلام علیکم دوستو. اچھا، ابھی تک تو میں نے باتیں کی ہیں، وہ اقتصاب کی بات ہو گئی، اس کی میڈیٹیشن کی بات ہو گئی، تجربے کی بات، مشاہدے کی وغیرہ وغیرہ، تو یا اپنی داستانیں یا تاریخ وغیرہ. لیکن ایک چیز لکھنے کا مزہ ہی اپنا ہے، اور وہ ہے ذاتی تجربات. ذاتی تجربات میں ہمیں اگر اس کو فکشنلائز کرنا، تھوڑا تھوڑا نوک پلک درست کر کے واقعات کو اگر کرتے جائیں تو اس کا لطف ہی ایک اور ہے. اس کی وجہ ہے کہ اس کے ساتھ دکھ اور سکھ دونوں، تکلیف اور آرام، یہ دونوں چیزیں بڑے اس میں ڈائریکٹ مشاہدے میں آتی ہیں، اور اس کا احساس کو ایکسپریس کرنا اس کا لطف بھی ہے. اور بعد میں خود ہی پڑھنے کا جس طرح سے مزہ آتا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ اپنی ایک ہسٹری جو ہے وہ ریوائز ہو رہی ہے. مثلا میری پہلی بیٹی پیدا ہوئی جب، تو میں نے پہلی نظم لکھی. شاعری اس سے پہلے میں نہیں کرتا تھا، بعد میں بھی تقریباً نہیں کی. تو وہ ایک انسپریشن تھی. اس کے بغیر مجھے لگ رہا تھا کہ نثر کے بغیر میں اسے اس طرح سے لکھوں. تو اس کی چند لائنیں، سادہ سی سیدھی سیدھی لائنیں تھیں، اس میں ایسے زیادہ عروض وغیرہ کا خیال وہ نہیں تھا رکھا. بہرحال تھوڑا بہت جو کچھ بھی ہے، آئیڈیا جو ہے وہ میں لکھنا چاہتا تھا، وہ میں نے لکھ دیا. تو اس میں سے کچھ حصہ ہے کہ آسمانوں سے اتری خوشبو میں چاندنی کے راستوں پہ چلتی، تیرے ہونٹوں پر مچلتی ہیں. اور اسی طرح یہ آگے اور تھوڑی سی نظم تھی. تو مدیہ نام بیٹی کا میری، تو کہتی ہے، ایک ناول کا حصہ ہے یہ بھی، میں نے آٹو بایوگرافیکل ناول سمجھ لیجیے. تو کہتی ہے، وہ میرے ساتھ لیٹی ہوئی ہے، پاپا وہ کیا ہوا؟ میری بیٹی مدیہ نے ایک رات ٹوٹا تارا دیکھ کر میرے گالوں کو تھپ تھپاتے ہوئے کہا تھا، وہ مٹی بن گیا ہے. کیا چاند بھی مٹی بن جائے گا؟ اس نے پھر پوچھا. ہاں، میں نے آہ بھرتے ہوئے کہا، جب تم میرے پاس نہیں ہوگی تو ایسا ہو جائے گا. کیا پاپا کیا؟ تو اب واقعہ گزر گیا، بڑی ہو گئی، اس کے بچے ہو گئے. لیکن یہ ایک عجیب دلچسپی اور سکون کا باعث واقعہ تاریخ جیسے دہرائی جاتی ہے. انسان کا اندر ایک ریوائول ہوتا ہے. ان چیزوں کے لکھنے کا جو ذاتی تجربات پر مشتمل ہوں، ایک لطف ہی اپنا ہے. تھینک یو ویری مچ.